أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقنا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وقال أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار، ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا واجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. سامعین گرامی قدر، شکر پروردگار حسین کے ساتھ کہ ایک ایک دن نعمت حیات، نعمت صحت و عافیت اور توفیق مجلس حسین کی برکتوں میں حاضر خدمت ہو رہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا اتنا مہربان کہ توفیق عمل بھی دیتا ہے، پھر عمل پر ثواب کی کیفیت بھی سکھا دیتا ہے. گرچہ نہ تو عمل میں ہمارا کوئی کردار ہے، اگر اس کی توفیق نہ ہو، رکاوٹیں دور نہ ہوں تو عمل کیسے ہوگا؟ اور عمل ہو جائے تو قبولیت عمل کا سہارا کہاں ملے گا؟ اتنا مہربان پروردگار کہ اس کے لیے کلمات الفرج سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو طرح کے کلمات کو لفظ فرج کے ساتھ یاد کیا گیا. ایک دعائے قنوت کی شکل میں جو تلاوت کیے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ
علی العظیم. اور ایک کلمات فرج یاد کیے گئے اس وقت جب کہ اللہ کے رسول ایک ایسے جوان کے سرہانے کہ جس کی موت کا وقت متصل تھا اس کو تعلیم فرمائے تھے. ان کلمات فرج میں الفاظ یہ تھے کہ برخوردار رب کی بارگاہ میں کہو یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر. اے وہ ذات کہ جو یسیر تھوڑے سے معمولی سے حقیر سے عمل کو بھی قبول کر لے. یعنی اگر آپ اندازہ کیجئے تو واقعاً دنیا میں شاید کوئی چھوٹا بچہ بھی اتنی چھوٹی چیز قبول نہ کرے کہ جتنی چھوٹی چیز خدا قبول کر لے. یا من یقبل الیسیر، اے وہ ذات کہ جو یسیر تھوڑے سے عمل کو، معمولی سے عمل کو، بہت چھوٹی چیز کو بھی قبول کر لیتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ. اور شاید دنیا میں کوئی کتنا ہی حلیم اور بردبار کیوں نہ ہو، کبھی تو ایسا ہو ہی جاتا ہے کہ کوئی خطا اور غلطی ایسی ہو جائے کہ وہ ناراض ہو جاتا ہے. یعنی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی فیکٹری میں جاب کر رہے ہوں، کسی کمپنی میں آپ ملازم ہوں، تو چھوٹی غلطیاں تو شاید آپ کا باس اگنور کر دے، لیکن اگر آپ کسی دن کوئی بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں تو باس اگنور نہیں کرے گا. یا لفظ کثیر کو میں یوں لے لیتا ہوں کہ ایک دن غلطی کیا آپ نے، 2 دن کی، 3 دن کی، 4 دن کی، اگر آپ لگاتار غلطیاں کرتے رہے تو ایک دن تو ایسا بالآخر آ ہی جاتا ہے، کتنا ہی اچھا باس کیوں نہ ہو، آپ کو ملازمت سے، جاب سے فارغ کر دیتا ہے. لیکن قربان جائیے پروردگار حسین کے، اس کا تعارف جد حسین نے اس انداز سے کرایا. یا من یقبل الیسیر کے بعد وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ، اے وہ ذات کہ جو بہت سارے کثیر گناہوں کو معاف کر دیتی. اقبل منی الیسیر، کہو برخوردار رب کی بارگاہ میں کہ قبول کر لے مجھ سے تھوڑے سے عمل کو. جب بھی کبھی انسان اپنے عمل کی حیثیت پر متکبر ہونے لگے کہ میں نے بڑا عمل کیا ہے، جب ذہن میں لفظ بڑا آ جائے سمجھیے کہ برباد ہو گیا. بلکہ بڑے اعمال کرنے کے بعد تو انسان کو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ بڑے اعمال انسان کی نیت میں فتور لا سکتے ہیں. یہ میں نے بنوایا ہے. جب آپ نے کسی بڑے عمارت کے لیے، مسجد کے لیے، بارگاہ کے لیے، اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے لفظ کو استعمال کیا کہ میں نے یہ عمارت بنوائی ہے، مجھے صرف ایک چھوٹا سا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام دونوں انبیاء مل کر خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے. یہ بات آپ کے علم میں محفوظ ہے. خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے فرش عزا سے ہم علم کی ایسی خیرات لے کر جاتے کہ پورے سال کسی کو نہ ملتی ہو، مگر یہاں ایک مجلس حسین کی برکت سے مل جاتی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی معمار کعبہ ہیں اور جناب اسماعیل علیہ السلام بھی معمار کعبہ ہیں. اور عجیب بات ہے کہ دونوں کے نام کی کوئی تختی خانہ کعبہ پر لگی ہوئی نہیں ہے، ورنہ احترام میں
اعزاز میں، سنگ بنیاد کا افتتاح کرنے والوں میں یا عمارت کا افتتاح کرنے والوں میں جناب ابراہیم و اسماعیل کے نام کی پلیٹ لگنی چاہیے تھی نا۔ عجیب کیفیت تھی دونوں انبیاء کی۔ سورہ البقرہ کی آیت پڑھیے تو الفاظ کیا ہیں؟ یہ دونوں کہتے تھے کہ ربنا تقبل منا۔ اتنا بڑا کام کیا ہے۔ ربنا تقبل منا کا ترجمہ آئیے میں ذرا سا آپ کو آسان کر کے بتاؤں۔ ایک طرح انسان کی کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر، مثال کے طور پر میں نے کل بھی ایک آپ کی خدمت میں مثال پیش کی تھی، اور اب کیا کروں، میرے پاس رکھا ہوا یہی کچھ ہے تو آج بھی مجبوری ہے۔ میں نے خدا کے لیے پانی دیا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے پروردگار مجھ سے یہ قبول کر لے۔ ایک کیفیت یہ ہے ربنا تقبل منا۔ بتائیے ان دونوں کیفیات میں بہتر اور قبولیت پروردگار کے نزدیک وہ والی کیفیت ہے یا یہ والی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آئیے اس کو میں آسان کرتا ہوں، اور اس کو آسان کرنے کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کے الفاظ مقدس ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم اپنے والدین کی خدمت میں، جب کبھی تم اپنے والدین کی خدمت میں کوئی ان کے سوال کو، ان کے مدعا کو، ان کے کسی شے کے طلب کیے جانے کو آپ پیش کر رہے ہو تو دو انداز ہو سکتے ہیں پیش کرنے کے، کہ ایک آپ دینے والے ہو جاؤ اور وہ لینے والے ہو جائیں۔ مثلا یہ والا ہاتھ جو ہے وہ میرا ہو جائے، میں بیٹا ہوں، اور یہ ہاتھ میرے باپ کا ہو جائے جو لینے والا ہے، اور میں اپنے باپ کو گلاس پانی کا یوں دوں۔ میں دینے والا باپ، لینے والا یا ماں لینے والا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بلند ہوتا ہے، معنوی اعتبار سے بھی اور مادی اعتبار سے۔ اور امام فرماتے ہیں ایسا اگر تم نے کیا تو آنکھ ہو جاؤ گے۔ اب تفصیل حقوق والدین کی ایک الگ پورا طویل موضوع ہے، صرف یہ عمل کی بات نہیں ہے۔ اگر والدین کی آواز پر ناپسندیدگی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ پیشانی پر شکنے یا بل آ گئے تو آنکھ ہو جانے کے لیے شاید یہ عمل بھی کافی ہے۔ یہ پھر مثال ربنا تقبل منا سمجھانے کی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ساری دنیا آپ سے پانی مانگے، کچھ مانگے، آپ دینے والے ہو۔ سائل مانگنے والا لینے والا ہے، آپ کا ہاتھ اوپر ہوگا، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوگا۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل، لیکن یہ فارمولہ والدین کی خدمت میں قابل قبول نہیں ہے کہ والدین کو ایسے مت دینا کہ لینے والے ہاتھ والدین کے ہوں، نیچے ہوں، اولاد کا ہاتھ دینے والا ہو اور اوپر ہو۔ پھر کیسے دیں؟ کہ ایسے کرو کہ اپنے ہاتھوں پر اس شے کو رکھ کر پیش کرو اور تمہارے والدین تمہارے ہاتھوں کے اوپر سے اسے اٹھا لیں۔ اب اگر تصویر بنے گی، کیمرے میں محفوظ ہوگی، تو فیل یہ آئے گا
کہ ماں باپ لے نہیں رہے تھے، دے رہے تھے۔ ارے قبلہ جب ماں باپ کی خدمت میں طریقہ پیش اس انداز سے ہے کہ آپ ہاتھ نیچے رکھیے اور ماں باپ اوپر سے اٹھا لیں، تو جب رب کی بارگاہ میں اعمال پیش کریں، اب الفاظ یاد ہے، ربنا تقبل منا۔ دیکھو رب سے مانگو تو ہاتھ اٹھا کے مانگو، رب کے نام پر کوئی کام کرو تو سر جھکا کر ہاتھوں کو نیچے کر کے کہو ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ تو آج تمہید بہت طویل ہو گئی، لیکن کیا کیجئے کہ یہ تمام تر تعلیمات ان کی ہیں کہ جنہیں خدا نے اطرت قرار دیا۔ قرآن بھی وہ کتاب ہے جس کو مس نہیں کر سکتے بغیر طہارت کے، اور طہارت کی دو ہی قسمیں ہیں، طہارت ظاہری اور طہارت معنوی۔ طہارت ظاہری کی دو قسمیں ہیں، حدث سے طہارت اور خبث سے طہارت۔ یعنی انسان کے اگر ہاتھوں پر لگی ہو نجاست، اس کو دور کرنا بھی طہارت ہے، اور انسان کو اگر کرنا ہو عبادت تو وضو کرنا بھی عبادت ہے۔ تو وضو کرنا بھی ایک طہارت اور ہاتھوں کو پاک کرنا بھی ایک طہارت۔ یہ طہارت ظاہری ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو مس کرنے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے بر روایت معصوم لازم ہے فقہی اعتبار سے کہ آپ پہلے طیب و طاہر ہو جاؤ۔ تو کیا پروردگار نے اس قرآن کو محفوظ کیا، اس قرآن کے طہارت کے اعتبار سے کوئی معنوی بات بھی رکھی گئی؟ جی۔ کہ معنوی بات کا مقصد ایک تو قرآن کو مس کرنا، ہاتھ لگانا، آیات کو ہاتھ لگانا، تو ظاہری قرآن ظاہری طہارت، معنوی قرآن معنوی طہارت۔ کہ اس قرآن کو مس کرنے کا مطلب مس کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اس علم کا کمال ہے کہ جو سوائے انما یرید اللہ لیذہب، اگر خدا نے قرآن کو طیب و طاہر بنایا ہے تو خدا پر واجب ہو گیا ہے کہ پھر جو اس کا علم رکھنے والے ہوں ان کی طہارت کا اعلان بھی خود ہی کرے۔ اس لیے کہ ہم اگر کسی کی طہارت کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی حیثیت میں کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو رکھنا ہے تو غلاف پاک ہونا چاہیے، ہم نے قرآن کو رکھنا ہے تو جگہ صاف ہونی چاہیے، ہم نے قرآن کو رکھنا ہے تو جگہ بلند ہونی چاہیے، تو بلند بھی ہو، صاف بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ اگر ہم جیسے قرآن کو رکھیں تو یہ دیکھ کر رکھتے ہیں خدا قرآن کو رکھے تو لا یمسہ سورہ واقعہ الا المطہرون، کہ اگر مطہرون کو پہچاننا ہے تو جا کے مت ڈھونڈنا گلیوں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، کہ یہ تمہارے جیسے لوگ تمہیں ملیں گے۔ اگر تم نے ڈھونڈنا ہو کہ مطہر کون ہے تو آؤ آیت قرآن میں ڈھونڈنا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کل کچھ بات ذرا مشکل ہو گئی تھی، اور مشکل اس لیے کہ مشکل کشا کے جملوں سے استفادہ کیا تھا۔ بعد میں شاید کسی نے کچھ کہنا بھی چاہا تھا کہ آپ نے تو راستہ ہی بند کر دیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ آنکھیں
نابینا ہیں آیت الکرسی پڑھیے بینا ہو جائیں گے، مگر آیت الکرسی اس لیے نازل نہیں ہوئی ہے، پڑھ لیجئے، مگر اس لیے نازل نہیں ہوئی۔ پھر امام کے الفاظ، اور الفاظ اس امام کے جس کا قرآن کے ساتھ ایسا ساتھ ہے کہ ساری کائنات کا ساتھ قرآن کا اور انداز کا ہے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو ساتھ ہے وہ اور ہے، روایت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، اور عربی ادب کے اعتبار سے صیغہ یا یہ جملہ اسمیہ ہے، جملے فعلیہ نہیں ہے۔ فعلیہ ہو تو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جی ماضی ہے تو گزری ہوئی بات ہے، زمانہ مضارع استقبال ہے تو حال بھی ہو سکتا ہے، استقبال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، علی مع القرآن، علی مبتدا، مع القرآن ظرفیت کے اعتبار سے خبر، علی قرآن کے ساتھ۔ اٹھائیے قرآن، اٹھائیے، جب اٹھاتے ہیں قرآن آپ کو علی ملا، الوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ چلیے حرم شریف چلیے، مکہ المکرمہ میں بڑے قرآن رکھے ہوئے، قرآن تو ہیں، ساتھ میں علی ہے۔ چلیے مدینہ منورہ میں حرم میں بڑے قرآن رکھے ہوئے ہیں، علی مع القرآن۔ شیعہ سنی روایات کے اعتبار سے یہ روایت مختلف فی نہیں ہے، متفق فی ہے۔ علی قرآن کے ساتھ، والقرآن مع علی، یک طرفہ نہیں ہے کارروائی، کہ جیسے علی قرآن کے ساتھ ویسے قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو جب سے علی، جب سے قرآن، جب سے قرآن، جب سے علی، جہاں تک قرآن وہاں تک علی، جہاں تک علی وہاں تک قرآن۔ اگر کوئی علی کو لے کر بیٹھے پھر قرآن نہ ہو تو وہ علی نہیں، کوئی اور ہوں گے۔ اگر کوئی قرآن کو لے کے بیٹھے اور علی نہ ہو تو قرآن نہیں، یا تو پیغمبر کی حدیث غلط یا ہمارے سمجھنے کا طریقہ غلط، اور ہم غلط ہو سکتے ہیں مگر مصطفیٰ غلط نہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ آئیے حسن بن محبوب کی روایت سن لیجئے۔ حسن بن محبوب راوی ہیں، بہت کم یہ نام آپ نے سماعت کیا ہوگا، یا روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جد جب خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ولادت مقدسہ کے بعد جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ آپ کو لے کر باہر آئیں، تو اللہ کے رسول استقبال کے لیے موجود تھے، یعنی پہلے سے آپ کو خبر تھی کہ اب آ رہی ہیں باہر۔ اور عجیب بات ہے، لینے محمد تو آئے تھے، ابو طالب نہیں آئے تھے، جس کا وزیر ہے وہ خود لینے آیا ہے۔ اور جیسے ہی امام فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے چہرے مقدس کو مولا نے ملاحظہ کیا، عجیب جملہ ہے، پہلا لفظ استعمال کیا السلام علیکہ یا ابا ورحمت اللہ وبرکاتہ،
اپنے باپ کو نہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام کو نہیں، اللہ کے رسول کی گود میں جا کر جب اللہ کے رسول کو سلام کیا تو السلام علیکہ یا ابا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے بابا جان۔ مولائے متقیان نے اللہ کے رسول کو اپنے بابا کہہ کر سلام کیا، اور اس کے بعد وہ روایت الگ جو آپ کے علم میں اب تک ہے، امام فرماتے پھر ذرا سلام کرنے کے بعد اپنے گلے کو کھنکھارا، جیسے کہ مجلس سے اذا کے آغاز میں نے تلاوت قرآن کرنے سے پہلے صلوات پڑھے محمد وآل محمد، یہ اس ساؤنڈ کو بولتے ہیں کھنکھارا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو میں اگلے مصرے پر جاؤں یا پہلے لفظ ابا کو واضح کر دوں کہ بابا کیوں کہا؟ اللہ کے رسول کو علی نے اپنا بابا کیوں کہا؟ لفظ والد الگ ہے، لفظ اب الگ ہے، والد کا موضوع الگ ہے، اب کا موضوع الگ ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول کا ایک خاص عنوان کنیت ہے ابو القاسم۔ ایک اس کے ظاہری معنی ہے کہ ابو القاسم کا مطلب قاسم کے بابا، اور قاسم تھے اللہ کے رسول کے سگے بیٹے۔ حضرت خدیجہ طاہرہ کی 3 اولادوں میں سے ایک کا نام تھا قاسم، تو قاسم کی بنیاد پر ہوئے یہ ابو القاسم۔ اور امام رضا علیہ السلام کے الفاظ کے اعتبار سے ابو القاسم ابو القاسم اس اعتبار سے بھی اللہ کے رسول آپ کے جد کو کہا گیا، یعنی امام فرما رہے ہیں ہمارے جد کو کہ قاسم سے مراد ذات علی ابن ابی طالب۔ تو ابو القاسم نے علی کے بابا، علی قاسم ہیں؟ جی قاسم ہیں۔ قاسم صیغہ اسم فاعل ہے، صفت مشبہ میں اس کو منقلب کیجئے تو قسیم ہو جاتا ہے، اور جب قسیم ہو جاتا خالی قسیم نہیں رہتا، قسیم الجنت والنار ہو جاتا ہے۔ تو یہ قسیم الجنت والنار ہے، قسیم صفت مشبہ، اس کا اسم فاعل بنے قاسم، اور قاسم ہے میرا مولا علی، اور ہیں ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی قرآن سے اس کی دلیل چاہیے تو آج کی حد تک تو میں ایک آیت پیش کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں، سوچ کر تو کچھ اور آیا تھا، بات کہاں وہ نکل گئی۔ اتنی مشہور آیت کہ سب کو زبانی یاد ہے۔ ابھی 24 ذی الحج کو آپ نے ایک عید منائی ہے، اور ایسی عید ہے جس کا تعلق نہ آپ کے بیٹے سے ہے، نہ بیٹی سے ہے، نہ والد سے ہے، نہ والدہ سے ہے۔ یہ گھر کی عید نہیں، ولایت کی عید ہے، یہ صداقت کی عید ہے۔ اس میں الفاظ استعمال ہوئے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا 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 أَبْنَاءَنَا۔ خدا کو کیا خبر نہیں تھی کہ حبیب کے یہاں تو بیٹے نہیں ہیں؟ اگر یہ دعوت دے دیں گے کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تو یہ کہاں سے بیٹے آئیں گے؟ اور یہ بات بالکل تاریخ سے مسلم الثبوت ہے کہ ابراہیم نامی بیٹا بھی انتقال کر چکا تھا۔ موبائلہ کب ہوا؟ اللہ کے رسول کی رحلت سے اسی سال، یعنی محرم سے پہلے ذی الحج کے اندر، یا تقریباً اس سے 1 سال اور پہلے۔ اس میں اختلاف ہے کہ غدیر پہلے موبائلہ پہلے۔ جس سال غدیر ہے کیا اسی سال مباہلہ ہے؟ تو کیا 18 ذی الحج کو اگر غدیر کا واقعہ پیش آیا
اور 3 دن تک اللہ کے رسول نے خیمے لگوائے اور علی کو سلام کروایا لوگوں سے، تو کیا 18 کے بعد 19 20 21 کیا اس کے بعد 3 دن میں یہ پہنچ گئے مدینہ منورہ؟ اور کیا 3 دن میں پہنچتے کے ساتھ ہی نجران کے عیسائی علماء کو خط بھی لکھ دیا، وہ لوگ منتخب ہو کر علماء آ بھی سب کچھ ہو گیا؟ تو یہ دونوں باتیں آپس میں جمع نہیں ہو پائیں گی۔ اس کا مطلب غدیر الگ ہوئی ہے اور مباہلہ کسی اور سال کا ہے، لیکن ہے اس سال میں۔ اس سال میں ابراہیم انتقال کر چکے تھے، اللہ کے رسول کے بیٹے، تو بیٹا کوئی بھی نہیں ہے۔ خدا کو بھی معلوم ہے اور آج میرے اور آپ کے جیسے تاریخ کے طالب علموں کو بھی معلوم ہے کہ جب مباہلہ ہوا تو پیغمبر کے یہاں بیٹا کوئی بھی نہیں تھا، اور جب بیٹا کوئی نہیں تھا پروردگار تو کچھ الفاظ بدل دیتا کہ چچاؤں کو لاؤ، بھتیجوں کو لاؤ، بھانجوں کو لاؤ، یا کچھ نہ صحیح تو بیویوں کے بھائیوں کو لاؤ۔ اب اس میں اردو کا لفظ بڑا خراب، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ مجھے اس مرحلے پر مجھے انگریزی کے الفاظ بڑے اچھے لگتے ہیں، برادر ان لا۔ اردو کا لفظ بڑا خراب ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ ہم ایک جملہ جب یہاں تک بات آئی گئی ہے تو بتا دوں کہ اگر میری اہلیہ کا کوئی بھائی ہو اس کا مجھ سے رشتہ کچھ اور ہوگا، میرے بچوں سے رشتہ کچھ اور ہوگا۔ بچوں کا ماموں کہلائے گا، اور ماموں کو عربی میں کہتے ہیں خال، یا اگر اس کو پڑھیں تو خالو۔ جو اردو کا خالو وہ الگ ہے، جو عربی کے خالو وہ الگ ہے۔ عربی میں خالن کہتے ہیں کس کو؟ ماموں کو۔ اور ام حبیبہ نامی ایک خاتون اللہ کے رسول کے نکاح میں تھیں۔ ام حبیبہ کون؟ ابو سفیان کی بیٹی۔ ابو سفیان کی بیٹی، مگر اتنی عظیم بیٹی کہ جب ابو سفیان اسلام کے اعلان سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے، پیغمبر کی خدمت میں کسی مسئلے کے حل کے لیے، کسی بات کے بیان کرنے کے لیے مدینے چل کر آیا، اس خیال کے ساتھ کہ اپنی بیٹی تو پیغمبر کے گھر میں ہے، ملاقات کے لیے آیا۔ اور جیسے ہی ملاقات کے لیے آیا، اللہ کے رسول کہتے ہیں گھر پہ نہیں تھے، بیٹی سے سلام دعا کی جو اپنے انداز میں اس نے، اور جیسے ہی بستر پر بیٹھنا چاہا جو رسول کا لگا ہوا تھا، ام حبیبہ نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ 1 منٹ رکیے گا بابا۔ بابا سمجھ نہیں پائے، حالانکہ بڑے سمجھدار تھے۔ ارے جو معاویہ کے بھی باپ ہوں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد، بڑے سمجھدار تھے۔ سمجھ نہیں پائے، بابا کو روکا، بستر رسالت کو، بستر رسول کو لپیٹ دیا کہ اب بیٹھ جائیے۔ تو کوئی کتنا ہی حلیم و طبع کیوں نہ ہو، غصہ تو آئے گا نا۔ بیٹی سے کہا بیٹی یہ کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگے بابا وہ بیٹیاں اچھی نہیں ہوتی جو رسول کے بستر پر اپنے باپ کو بٹھا دیں۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تو معاویہ کی بہن، جب معاویہ کی بہن تو رسول کے رشتہ کے اعتبار سے معاویہ کون ہوئے؟ برادر ان لا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور امت کے کیا ہوئے پھر؟ اگر رسول کی ازواج امت کی مائیں ہیں تو ماؤں کے بھائی کیا ہوئے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ گھبرا گئے؟ میں نے تو بہت آسان کر کے اس رشتے کو بیان کیا، اس کو آپ کہتے ہیں خال المومنین، ایک لقب
فضائل مخصوص میں گڑھا گیا، یہ خال المومنین ہیں، یہ مومنین کے ماموں ہیں، تب سے سمجھ میں آیا کہ ماموں بدنام کیوں ہوا۔ رشتے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ چلا کہاں سے، غور کیجئے۔ خال المومنین، اچھا اور بھی تو تھے، اللہ کے رسول کے گھر میں کتنی ازواج تھیں؟ 9 تک خواتین، یا 11 یا 13 تک کے آپ کو حوالے مل جائیں گے۔ تو کیا اور امہات المومنین کے بھائی وغیرہ نہیں تھے؟ محمد بن ابی بکر کو کون نہیں جانتا؟ بھائی تھے وہ۔ عبداللہ ابن عمر بھائی تھے جناب حفصہ کے، لیکن کسی کے لیے مورخ نہیں لکھا خال المومنین سوائے اس کے۔ اور اسی لیے یہ لفظ اتنا بدنام ہوا کہ کسی اور رشتے میں آپ کبھی نہیں سنتے کہ جناب چاچا بنا دیا، دادا بنا دیا، لیکن اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے تو جملہ مشہور ہے، اس میں نہ شیعہ کا مسئلہ ہے نہ سنی کا مسئلہ ہے کہ ماموں بنا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، چلی کہاں سے تھی اور آ گئی کہاں تک۔ اللہ کے رسول بڑی محبت کرنے والے اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام مباہلے کے میدان میں آپ جب گئے تو مولا متقیان کی حیثیت کیا تھی؟ مباہلے کے میدان میں آپ کی شرکت کتنی حیثیتوں کے اعتبار سے تھی؟ میں نے الفاظ کو ٹھیک کر لیا، کتنی حیثیتوں کے اعتبار سے تھی۔ فگر مکمل کرنا ہے۔ الفاظ آیت ہے کہ ابناءنا و ابناءکم، تو کم از کم 3 بیٹے چاہیے، تب جا کر صیغہ جمع مکمل ہوگا، اور آئے ہیں عملاً 2 بیٹے۔ ٹھیک ہے، معنوی طور پہ آپ کہیے کہ مولا حسین جو بیٹے آئمہ قرار پائے وہ بھی شامل نہیں، ظاہری طور پر مباہلے میں 2 بیٹے آئے تھے، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین۔ تو صیغہ جمع مکمل نہیں ہے جب تک علی کو محمد کا بیٹا نہ مانا جائے۔ السلام علیکہ یا ابا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن بن محبوب کی روایت کے اعتبار سے امام فرماتے ہیں آغوش رسالت میں جاتے کے ساتھ پہلا کام یہ کیا ہمارے جد امیر المومنین علیہ السلام نے کہ اللہ کے رسول کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے بابا آپ پر سلام، اللہ کی رحمت اور برکت ہے۔ اس کے بعد دوسرا حوالہ، اب یہ روایت بھی بہت متفق علیہ، سرکار ارشاد فرماتے پروردگار نے ہر نبی کی ذریت کو اس کے صلب میں رکھا، اور میری ذریت کو صلب علی ابن ابی طالب میں رکھا۔ ذریت میری ہے، صلب علی کا ہے۔ تیسری بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول کا پھر ایک فرمان فرمائے یا علی انا وانتا ابوا ہذہ الامہ، یا علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں۔ تو علی بھی باپ ہیں امت کے اور محمد بھی باپ ہیں امت کے، مگر رسول خدا ایسے باپ ہیں جو علی کے بھی باپ ہیں اور امت کے بھی باپ ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ نے روایت کے الفاظ کو محسوس کیا کہ گلا صاف کیا، رابی کا مسئلہ، اور پھر تلاوت شروع فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ کون علی؟ اس کا پہلا تکلم ہے
پہلا لفظ ہے السلام علیکہ یا ابا ورحمۃ اللہ، دوسرا لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسرا لفظ ہے قد افلح المؤمنون۔ اور جیسے ہی تلاوت کا ایک حصہ مکمل ہوا، قد افلح المؤمنون، اللہ کے رسول نے 5 قسم کے جملے جواب میں ارشاد فرمائے۔ فرمائے یقیناً، یقیناً علی، یقیناً تمہارے ہی ذریعے سے لوگ فلاح پائیں گے۔ پہلا جملہ آغوش رسالت میں مولائے متقیان کی تلاوت، اور تلاوت کے جواب میں ختمیہ مرتبت کی شہادت گواہی، یقیناً تمہارے ہی ذریعے سے لوگ فلاح پائیں گے۔ پھر فرمایا خدا کی قسم تمہارے ہی علم سے لوگ علم کو حاصل کریں گے۔ پھر فرمایا خدا کی قسم تم ہی لوگوں کے امیر ہو۔ پھر فرمایا خدا کی قسم تم ہی لوگوں کے لیے ہادی ہو، تمہارے وسیلے سے لوگ ہدایت کو حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے بڑی تیزی کے ساتھ یہ جملات کو سمیٹ دیا، ورنہ ایک ایک جملہ ایسا ہے قسم کھا کر کب سے امیر بنائے گئے۔ امیر بنایا نہیں جاتا، امیر تو پیدا کیا جاتا ہے۔ علی حامل قرآن، علی مومنوں کے امیر، آغوش رسالت مآب میں بھی تھے، اور ساری زندگی علی مع القرآن والقرآن معہ۔ زندہ باد۔ ابھی تمام ابحاث اپنے مقام پر جی، کتنی تلاوت کرتے تھے، کیا تلاوت کرتے تھے، یہ روایت اپنے مقام پر کہ آپ ایک قدم سوار ہوتے ہوئے اپنے اس مرکب پر، سواری پر، یا کہیے اس گھوڑے پر جس پہ آپ سوار ہوتے تھے، رکاب میں ایک قدم رکھتے تھے، قرآن شروع کرتے تھے، اور دوسرا قدم رکاب تک پہنچتا نہیں تھا، قرآن مکمل ہو جاتا تھا۔ تو قرآن مکمل کیسے ہو گیا کہ جی ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کی، مجھے کم از کم ایک پارہ جب مکمل کرتا ہوں مجھے 30 منٹ لگتے ہیں، بغیر تفسیر پڑھے ہوئے، بغیر ترجمے پر غور کیے ہوئے، صرف عربی پڑھتا ہوں، بغیر بیچ میں بریک کیے ہوئے، تو 30 منٹ لگتے ہیں مجھے۔ لیکن کیا کہنا اس عظیم شخصیت کا کہ جس کے چاہنے والے رات بھر میں قرآن پڑھ لیتے تھے، جناب حبیب ابن مظاہر پوری رات میں عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اور صبح کی نماز سے پہلے قرآن ختم۔ تو مولائے متقیان کا قرآن کا انداز کیا تھا؟ قرآن و اطرت۔ چونکہ آج تقریباً ہمارا موضوع کچھ اس طرح سے نکل گیا کہ ہم لفظ اطرت کے ایک معنی کو چھوڑ گئے، تو معنی آج بیان کر دیتا ہوں، تفصیل کل بیان کر دوں۔ اطرت کے ایک معنی ہے ہوا کے، اطرت کے ایک معنی ہے ہوا کے، اور تفصیل اس کے بارے میں کل آئے گی۔ یا قرآن اور اطرت، پیغمبر نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں، اور دونوں ایسی ہیں، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، ہرگز جدا نہ ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہ پہنچ جائے۔ لیکن عزادارو، حوض کوثر پر پہنچیں گے قرآن بھی اور اطرت بھی،
اور حوض کوثر پر پہنچیں گے حسین کے ماتمدار بھی۔ شفاعت کرنے والے وہ اپنے مقام پر، شفاعت کے طلبگار یہ اپنے مقام پر۔ قبلہ کنویں کے پاس دو ہی لوگ جاتے ہیں، ایک پانی پلانے والا، ایک پانی پینے والا۔ اور جب پانی کی بات آئی تو محرم کی 4 تاریخ کا ایک حوالہ بیان کر کے کچھ پیاسوں کو پھر یاد کر لیتے ہیں۔ محرم کی 4 تاریخ ہے اور عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے مسجد کوفہ میں ممبر کو اپنے وجود سے نحوست دی ہے۔ ممبر پہ گیا اور جانے کے بعد یزید کے باپ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں، اور پھر انعام کا اعلان کیا کہ وہ مجھے یزید نے بڑا مال بھجوایا ہے کہ میں تمہارے درمیان تقسیم کر دوں۔ تو دیکھو کتنا اچھا ہے یزید، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اب تم مان لو، اور دیکھو جو خروج کیا ہے فرزند زہرا نے، جاؤ اس کے مقابلے پر جاؤ۔ محرم کی 4 تاریخ کو اس خطبے کے بعد 20,000 سپاہی آمادہ ہوئے کوفے سے۔ محرم کی 4 تاریخ، جن میں سب سے خبیث ترین نام ہے شمر ذی الجوشن، حسین ابن نمیر، اور اس کے علاوہ اور سرداران کوفہ۔ لیکن عزیزو، یہ تو بات تھی محرم کی 4 تاریخ کی، لیکن آج دل چاہتا ہے کہ 2 ایسے شہزادوں کو بھی یاد کر لیں۔ آپ کی مرضی ہے، کم روئیے، زیادہ روئیے، رونے پہ کسی کا جبر نہیں ہوتا۔ اپنے اختیار سے یا اپنی محبت کی کیفیت میں انسان روتا، چاہے کوئی مصائب پڑھے جائیں ایسے کہ نہ پڑھے جائیں۔ جب کبھی تنہائی میں بھی یاد آ جائے زینب کے بیٹوں کی، تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں یہ سوچ کے روئیے گا کہ جناب زینب کبریٰ کو پرسہ دینا بھی تو عبادت ہے نا۔ تاریخ کے اعتبار سے یہ دونوں شہزادے یا تو مدینے سے ساتھ چلے تھے یا مکہ المکرمہ میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو لے کے پہنچے تھے۔ لیکن بہرحال ایک بات تو ہے کہ دونوں کربلا میں تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، جس روایت میں مدینے سے آپ ساتھ چلے ہیں دونوں، اس روایت کے اعتبار سے جناب زینب کبریٰ آئی تھیں۔ جب امام نے فرمایا بہن جائیے پہلے شوہر سے پوچھ کر آئیے، عبداللہ کچھ بیمار رہنے لگے تھے، اب بی بی آئی ہیں، عبداللہ بستر مرض پر ہیں، بی بی سلام کر کے کہتی ہیں اے میرے وارث، آج تک علی کی بیٹی نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج علی کی بیٹی سوالی بن کر آئی ہے، میرے وارث میرے سوال کو رد مت کیجیے گا ورنہ زینب جیتے جی مر جائے گی۔ اتنا سخت جملہ سنا عبداللہ اٹھ کے بیٹھ گئے، تڑپ کے فرمایا شہزادی حکم کیجئے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا میرے وارث میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا اور میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ فرماتے شہزادی آپ کو پورا اختیار ہے، آپ جا سکتی ہیں، کوئی میری طرف سے رکاوٹ نہیں، آپ جا سکتی ہیں۔ بڑی مطمئن ہو کر جناب زینب پلٹ رہی تھیں کہ عبداللہ نے پھر آواز دی شہزادی اے مولا کی بیٹی رک جائیے، بس جملہ سنا قدم تو رک گئے مگر سانسیں رکنے لگی۔ وارث کا خیال بدل گیا؟ فرمایا خیال نہیں بدلا، لیکن یہ ہمارے آبا و اجداد سنت رسول ہے نا کہ جب کبھی سفر پر جائیں تو صدقے کا سامان ساتھ لے کر جائیں، تو اب اکیلی مت جائیے، ساتھ میں یہ 2 اون اور محمد کو لے جائیے، اگر کوئی ایسا دن آ جائے
اس سے بڑا دن کوئی آپ کی نگاہ میں نہ ہو تو ایک کو اپنی طرف سے قربان حسین کیجئے گا، ایک کو میری طرف سے قربان حسین کیجئے گا۔ زینب دونوں بچوں کو لیے ہوئے ساتھ چلی ہیں مولا حسین کے، اور تاریخ کا جملہ ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے شب عاشور، سب نے اپنی اپنی قربانیوں کو تیار کیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا جتنا بڑا مقام تھا اس کی قربانی کی اتنی اہمیت تھی۔ ہر بی بی اپنی قربانی کو تیار کر رہی تھی۔ جناب زینب اپنے بچوں کو لیے بیٹھی تھی اور فرماتی تھیں دیکھیے شہزادو، آپ دونوں ماں کو راضی کریں گے، کل دن ہے قربانی کا، جانتے ہو بیٹا آپ کس کے نواسے ہو اور کس کے پوتے ہو؟ دونوں شہزادے ماں سے کہتے تھے اماں کل دن نمودار ہو قربانی کا، آپ ماموں سے اجازت دلوا دیجئے گا۔ پھر دیکھیے ہم کس طرح اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ جب محرم کی 10 تاریخ نمودار ہوئی، ساری شہادتوں میں عظیم شہادت تھی جناب زینب کی گود کے پلے ہوئے۔ جب امام حسین کی خدمت میں آئے، امام نے سینے سے لگایا، بہن کے پیارے ہیں، بہن کے لاڈلے ہیں، حسین کے لیے بیٹوں کی طرح سے سینے سے لگایا۔ کس طرح مرنے کے لیے تلواروں کے سامنے بھیج دے ماموں تمہیں۔ رونے والوں، جب جناب زینب کبریٰ نے اصرار کیا ہے کہ بھیا کیا بہن کی بات ٹال دیں گے؟ اب جب بہن نے اصرار کیا، امام سر جھکا کر خاموش ہو گئے کہ زینب کبریٰ کے آگے امام انکار کیسے کرتے۔ دونوں بچوں کو روانہ کیا ہے میدان کربلا میں۔ بچوں نے بڑا عظیم جہاد کیا، عباس کے ہاتھوں کے تربیت یافتہ تھے، بڑی تلوار چلائی ہے اور دونوں اس طرح سے ٹوٹ پڑے لشکر یزید پر کہ علمان کی صدائیں بلند ہوئیں، یہاں تک کہ عمر سعد کے خیمے تک جا پہنچے۔ تب ایک مرتبہ لشکر یزید میں نعرہ بلند ہوا، ان سے اکیلے لڑنا ممکن نہیں ہے، 2 کام کرو، پہلے ان دونوں کو الگ الگ کر دو، پھر مل کے حملہ کر دو۔ بچوں کو جدا کیا گیا، پھر یہ لشکر یزید نے مل کے حملہ کیا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے تیر مارے، کسی نے نیزہ مارا، ارے بچے زمین کربلا پہ زخمی ہو کر گرے۔ ہائے حسین، آواز دی، بابا کو آواز دی، اپنے مولا کو آواز دی، مولا آخری سلام لیجئے، مولا خدا حافظ و ناصر۔ ماموں کو سلام کیا تھا، حسین بھی چلے، عباس بھی چلے، اور جب آئے بچوں کے قریب تو بچے ماموں کو دیکھ کے رونے لگے، کہتے تھے ماموں ہم نے آپ کو بلایا تو نہیں تھا، ماموں اتنی زحمت کیوں کی گرمی میں چلے آئے؟ اگر ماں کو خبر ہو گئی تو ناراض ہوں گی، کیوں بلایا میرے بھائی کو گرمی میں؟ بولا ہم نے تو خالی سلام کیا تھا۔ امام بھانجوں کے منہ چوم چوم کے روتے تھے، ایک کو حسین نے اٹھایا، ایک کو عباس نے اٹھایا، دونوں کو لے کے چلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بعض مورخین مقتل کو بیان کرنے والے کہ ایک کی تو خیمے تک پہنچتے پہنچتے حالت غیر ہو گئی تھی، ایک میں کچھ رمق جان باقی تھی، مگر اتنی شدید پیاس تھی کہ بولا نہیں جاتا تھا، اوپر سے اتنا خون بہ چکا تھا کہ توانائی ختم ہو گئی تھی۔ جیسے ہی ماں کے سامنے لائے گئے، بس بچے نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، پیشانی پر رکھ کے سلام کا اشارہ کیا، جیسے کہتا ہو اماں جب مدینے جانا تو بابا کو سلام کہہ دینا، اجرکم اللہ۔ رونے والوں، بیویوں نے حلقہ بنایا ہے، حلقہ بنا کے اون محمد کا پرسہ دینا چاہا جناب زینب علیہ کو۔ فرماتی ہیں بیویوں مجھے پرسہ نہ دو، یہ تو فدیہ تھے، فدیوں کا پرسہ نہیں لیا جاتا۔ رونے والوں، بس ایک جملہ اور پڑھوں گا، قیامت کا منظر تھا۔ راوی حمید ابن مسلم لکھتا ہے محرم کی 11 تاریخ کو جب قافلہ کربلا سے اسیر بنا کے لے جایا جا رہا تھا، ہر بی بی اپنے اپنے شہید کی لاش سے لپٹ لپٹ کے روتی تھی۔
تھی. کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا, 2 لاشیں اکیلے پڑے تھے جن پر رونے والا مجھے کوئی دکھائی نہ دیا. میں نے پوچھا کس کے نونہال ہیں؟ کہا زینب کے لاڈلے. کہا زینب کہاں رہ گئی؟ کہا لاش حسین پر رو وزادہ رو جس پر ماں نے ماتم نہ کیا. آؤ ان بچوں کا ماتم کر. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ان دونوں شہزادوں کا واسطہ کہ جن کا ماتم جناب زینب علیہ نے نہ کیا, نہ کربلا میں کیا, نہ زندان شام سے رہائی کے بعد کیا تو کب کیا؟ جب گھر میں پلٹ کے واپس آئی اور اون و محمد کے بستروں پر نگاہ پڑ گئی. تو ماں تو پھر ماں ہے نا, ماں کا دل سخت نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ مجبور تھی بی بی, مولا حسین نے ایک ذمہ داری دی تھی. شب عاشور کے بہن جتنا رونا ہے ابھی رات میں رو لو, کل مت رو. کل روتے ہوئے بچوں کو سنبھال لینا, روتی ہوئی بیویوں کو سنبھال لینا. اس لیے بی بی نے کوئی گریہ بچوں کا نہ کیا, کوئی ماتم بچوں کا نہ کیا. لیکن جب گھر میں پلٹ کے واپس آئیں, اب تک تو سب کو سنبھال نہیں تھی نا. اگر اکبر کو یاد کرے اکبر کی ماں تو کون سنبھالے گا؟ اگر اصغر کو یاد کرے اصغر کی ماں تو کون سنبھالے گا؟ سب کو سنبھالنے والی بی بی جب اپنے گھر پلٹ کے واپس آئی تھی اور نہ محمد کے بستروں کو دیکھا تو ہاتھ پھیلا دیے. کبھی اون کا باتیں کرنا یاد آیا, کبھی محمد کا مسکرانا یاد آیا, بازو پھیلا دیا. آؤ میرے پیاروں, ماں سے کیوں روٹ گئے؟ پروردگار واسطہ زینب کے نونہالوں کا تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. پروردگار جیسے بی بی نے اپنے شہزادے قربان کیے, جب زمانے کا حسین ہمیں پکارے تو مالک ہمیں اپنے بچے اپنی جانوں کے ساتھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا اون و محمد کے بلندی مقام کا واسطہ آج جو تعلیم و تربیت کے مسائل, پروردگار ہمیں اپنی اولاد کی تربیت پر اور تعلیم پر خاص توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اولادوں کو پروردگار ایسی کامیابی و کامرانی عطا فرما کہ دنیا اور آخرت دونوں مکمل ہو سکیں. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہم سب کو شہزادوں کی شفاعت نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.